والمحمد وآل محمد الصلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صل على محمد وآل. برادر عزیز، اس خوشی اور پرمسرت موقع پر آپ سبھی کی خدمت میں امام زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے، سب کی جانب سے وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور انہی کے نائب یا نواب عام جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے، حاضر ہے، خصوصاً رہبر معظم ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، سید علی سیستانی اور دیگر تمام تر مراجع عظام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بلند ترین صلوات عرض کر دیں محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. ظاہر سی بات ہے گفتگو کا انداز مجالس سے کچھ مختلف ہو، چونکہ یہ محفل ہے اور محفل مسرت ہے، اور یہی حکم ہمارے لیے ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو، اہل بیت کے غم میں غم زدہ ہو. لہٰذا جب ان کی خوشی ہو وہی ہمارے لیے خوشی ہے، جب ان کے گھر میں غم آئے تو ہم اور ہمارا گھر غم میں اور سوگ میں ڈوب جاتا ہے. جس امام کی یہ شب ولادت ہے، ان کا اصل نام علی، اور ان کا جو لقب ہے وہ بہت سارے القابات سے ان کو پکارے گئے. زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، یہ سارے امام کے القابات ہیں، اوصاف ہیں جو بیان ہوئے ہیں ان کے ناموں کے ذریعے سے. امام کی ولادت 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری میں ہوئی، یعنی 15 جمادی الاول، یہ جو مہینہ چل رہا ہے 15 تاریخ ہے. حالانکہ اختلاف ہے تاریخوں میں، لیکن جس تاریخ میں ہم لوگ ولادت بسعادت کی تاریخ کو منا رہے ہیں، محفل مسرت کا انعقاد ہوا ہے، یہ 15 جمادی الاول ہے. سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 25 محرم الحرام
سن 95 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ امام کی زندگی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ امام جہاں سن 38 ہجری میں آپ نے ولادت پائی، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد، کوفے میں اس وقت آپ ہی کے زیر حکومت چل رہی تھی اور آپ کوفے کے اس وقت حاکم تھے۔ 2 سال تک امام سجاد ہمارے پہلے امام کی تربیت میں رہے اور اپنے دادا کی عبادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد امام کی 2 سال کے بعد ہمارے پہلے امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو آج کی جو تاریخ ہے، جہاں آپ لوگ خوش ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، اہل بیت کے گھر میں بھی بہت بڑی خوشی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن خصوصاً مولا علی اور بی بی فاطمہ کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ یہ دونوں آج پہلی بار دادا اور دادی بنے ہیں۔ حضرت علی بھی دادا بنے ہیں اور بی بی زہرا دادی بنی ہے۔ اور جو ان منازل کو طے کرتے ہیں، ابھی تو میرا نمبر نہیں آیا، لیکن جو بزرگان بیٹھے ہیں یہ زیادہ تجربے کار ہے، اس معاملے میں بتا سکتے ہیں کہ ان منازل کو جب طے کرتے ہیں اور پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی خوشی اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ایک ہندی میں محاورہ مشہور ہے کہ اصل سے زیادہ بیاج پیارا ہوتا ہے، لیکن یہاں فٹ نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ایک محاورہ ہے، اس کو ہر جگہ آپ اس کا معنی لے سکتے ہیں۔ یعنی اپنے بیٹے سے پھر کم محبت ہونے لگتی ہے اور پوتوں سے محبت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ یہ امام کے گھر میں، یعنی حضرت علی اور بی بی سیدہ کے گھر، یہ جو امام آئے ہیں، حضرت علی اور بی بی زہرا کی خوشی کو بڑھا دیا، مزید اضافہ کر دیا۔ جب امام کی ولادت ہوئی، امام کی تربیت کون کرے؟ تو اب سب سے پہلے حضرت علی نے سنبھالا کہ میں سید الساجدین کی تربیت کروں گا، پھر امام کو موقع نہیں ملا۔ اب امام کی زندگی کے چند گوشے آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کرنے ہیں، اس لیے کہ امام کے اوپر تو کوئی خمسہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں 5-7 مجلسیں مل جائیں گی اور میں تفصیل سے عرض کروں گا، ایک ہی تقریر کے اندر سمیٹنا ہے۔ چند گفتگو ہے، چند گوشے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے، ایک بلند ترین صلوات عرض کر دے توفیقات کی حاصل کر لیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین کے اندر رکھ دیا۔ اور انہی امام مبین میں سے ایک مصداق ہمارے چوتھے امام بھی ہیں، یعنی یہ بھی امام ہے، امام مبین۔ یہ امام، ان کی اگر ماں کا ذکر کروں، حضرت شہربانو، وہ پاکیزہ خاتون، اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے ضروری ہے ان کے ماں کیسی ہیں، باپ کیسے ہیں، خاندان کیسا ہے۔ جو ان کی ماں ہے، ماں کا نام ہے حضرت شہربانو، معصومہ نہیں ہے، معصوم گھرانے سے نہیں ہے، لیکن امام کا ایک لقب جو امام نے خود بتایا ہے کہ انا ابن الخیرتین، کہ میں 2 پاکیزہ خاندان کا ثمرہ ہوں، 2 پاکیزہ خاندان اور اس کا میں پھل ہوں۔ جیسے رسول خدا نے کہا انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، رسول نے کہا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کس کس کا؟ وہ 2 ذبیحہ کون ہیں؟ پھر رسول نے فرمایا ایک ذبیح اسماعیل ذبیح اللہ، اور ایک ذبیح خود ہمارے والد
حضرت عبداللہ وہ ذبح ہونے والے تھے منت کی وجہ سے، وہ تاریخ ہے، تو حضرت عبد المطلب نے ان کو بچانے کے لیے 100 اونٹوں کا فدیہ کیا، تو حضرت عبداللہ بچ گئے تو وہ بھی ذبیح اللہ قرار پائے۔ لہذا آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحتین، یعنی اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا اور عبداللہ ذبیح اللہ کا بیٹا۔ اسی طرح چوتھے امام یہ کہتے ہیں انا ابن الخیارتین۔ اب عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین، تفسیر الکشاف کے مفسر اور مؤلف علامہ زمخشری، ان کی ایک کتاب ہے ربیع الابرار، اس کے اندر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ عرب اور عجم میں 2 خاندان سب سے پاکیزہ اور سب سے معروف خاندان ہے، سنیے گا بڑے غور سے۔ ایک خاندان کو خاندان بنی ہاشم کہا جاتا ہے اور دوسرے خاندان کو نوشیروان عادل کا خاندان کہا جاتا ہے۔ امام سجاد 2 پاکیزہ خاندان سے اس دنیا میں آئے، ایک یہ خاندان جو رسول خدا کا ہے اور ماں کی طرف سے وہ خاندان جو نوشیروان عادل کا خاندان ہے۔ جب امام اس دنیا میں آئے تو امام اپنے نانا کی طرف سے عدالت لے کے آئے اور اپنے جد کی طرف سے سخاوت لے آئے، تو امام سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، امام سے بڑا کوئی امام کے زمانے میں عادل نہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہے امام، یہ ہے امام کی عظمت، ایک طرف امام کی عدالت اور دوسری طرف امام کی سخاوت۔ اب میں آہستہ آہستہ فضائل کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ نتیجہ آپ کی خدمت میں دے سکوں۔ امام کی ولادت ہو گئی اور 2 طرف سے صفت لے کے آئے امام سجاد۔ ماں کون؟ شہر بانو، یہ کہاں کی خاتون ہے، کہاں سے آئی؟ یہ ایران کی رہنے والی۔ امام علی کی حکومت میں جب امام کی فوج نے ایران پہ حملہ کیا تو وہاں سے 2 شہزادی آئیں، گرفتار ہو کے نہیں، اگر گرفتار ہو کے آتی تو کنیز کہا جاتا، گرفتار ہو کے نہیں بلکہ کنیزوں کے لباس میں خود آئیں۔ کیوں آئیں؟ وہ تاریخ آپ کے سامنے بہت جلدی میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ دونوں بہنیں ہیں، شہر بانو اور دوسرے کا نام کیحان بانو، یہ دونوں بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ یزدگرد کی بیٹی۔ سنیے گا امام سجاد کے بارے میں تاکہ ہمارے ذہنوں میں امام سجاد کے متعلق ایک نقش بیٹھ جائے اور ہم اپنے امام کی کچھ معرفت حاصل کر لیں۔ یہ دونوں بہنیں آئیں کنیز کے لباس میں، کیوں آئی وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جب امام کی دور حکومت میں خلیج فارس کے بارڈر پر ایک اور مدائن کے اندر ایک جھگڑا اٹھا، ایک شور اٹھا، تو امام نے ایک چھوٹی سی فوج بھیجی اور اس فوج نے جا کے ایران پہ حملہ کیا، فتح ہو گئے اور وہاں سے بہت سارے قیدی آئے، ان میں 2 شہزادی بھی آئی، ایک شہر بانو ایک کیحان بانو۔ جب یہ دونوں آئی مسجد نبوی کے کنارے یہ دونوں کھڑی ہے اور دوسری کنیزیں بھی ہیں، جو لوگ مدینے میں تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے، بھیڑ لگ گئی اور سب کی خواہش یہ ہے کہ شہزادیاں ہیں جو گرفتار ہو کے آئی ہیں، لہذا اب جب کنیزیں ہیں ان کے خیال میں جب کنیزیں ہیں تو ان کنیزوں میں سے کوئی کنیز مولا علی ہمیں عطا کریں گے، لہذا مسلمان اکٹھے ہو کے آ گئے اسی طلب میں، اسی خواہش میں کہ ان میں سے ایک کنیز ہمیں دیا جائے گا، سب انتظار میں ہیں۔ امام علی نے فرمایا سنو، رسول خدا کی حدیث یہ ہے اگر کوئی بادشاہ کی بیٹی شہزادی گرفتار ہو کے آئے تو حق نہیں ہے نہ اس کو بیچی جائے
اور نہ ہی اس کو قید رکھا جائے۔ اچھا، اتنے میں لوگوں نے دیکھا وہ دو خاتون، دو شہزادی پردے پڑے ہوئے ہیں، اور پردے بھی ایسے جیسے گھونگھٹ ڈالا کرتی ہیں، اور دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہی ہیں۔ ان باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر مسلمان مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ دونوں لڑکیاں، یہ دونوں شہزادیاں ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو گرفتار کر کے لے آئے۔ امام علی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فارسی زبان تم کو آتی نہیں، یہ فارسی زبان میں کچھ کہہ رہی ہے نا، تمہیں یہ لگ رہا ہے برا بھلا؟ نہیں، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ساری غلطیاں ہمارے دادا کسریٰ کی ہے۔ تاریخ سنیے گا، یہ دونوں یہ کہہ رہے، اچھا مولا یہ کیا کہہ رہی ہے، کیوں یہ کہہ رہی ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب ان کا دادا زندہ تھا اس وقت ہمارے جد رسول خدا یا ہمارے بھائی رسول خدا ایک خط لکھا تھا اسی کسریٰ کو۔ خط کیا تھا؟ خط یہ تھا کہ اے کسریٰ، بات ابھی سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا نتیجہ دینے لگا ہوں، کہ اے کسریٰ جلدی سے اسلام قبول کر۔ اور خط یہ تھا من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم الفارس، محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے، کس کے لیے؟ فارس کے بادشاہ کے لیے۔ اس نے خط کو دیکھا، اچھا محمد نام پہلے اور میرا نام بعد میں، خط کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں، میرا نام بعد میں لکھا۔ اس کے بعد دو آدمی کو بھیجا مدینے میں کہ جاؤ یہ کون ہے جو میرا نام بعد میں لکھتا ہے، اپنا نام پہلے لکھتا ہے۔ وہ دونوں آئے رسول کے پاس، رسول نے اپنا منہ پھیر لیا۔ کیوں پھیرا؟ کیوں پھیرا؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ سامنے آئے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حکم تمہیں کس نے دیا کہ تم داڑھی منڈواتے ہو؟ انہوں نے کہا امرنا ربی کسریٰ، ہمارے رب بادشاہ کسریٰ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے، میرے اللہ نے یہ حکم دیا کہ چہرے پر خط ہو۔ اچھا، انہوں نے کہا خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ کہ ہمارے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے تحقیق کے لیے۔ کہ جا کے دیکھ تیرا بادشاہ مر گیا۔ کہ مر گیا؟ کہا ہاں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے جب اس نے میرے خط کو پڑھے بغیر پھاڑ دیا تو میں نے اس کے لیے یہ بد دعا کی، اللہم مزق الملک، اے اللہ جس طریقے سے اس نے میرے خط کو پھاڑا تو اس کی حکومت کو پھاڑ دے، اس کی حکومت کو پارا پارا کر دے۔ کہ تیرا بادشاہ مر گیا، حکومت برباد ہو گئی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، خیر سنا۔ جا کے دیکھا اپنے ملک میں ایسا ہی ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت شہر بانو اور کیہان بانو یہ دونوں بیٹھے ہوئے حضرت علی کے سامنے یہ باتیں کر رہی تھی آپس میں۔ اچھا یہ ساری باتیں مسلمانوں کو معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں نے کہا اے مولا علی پھر یہ کنیز کس کو دیں گے آپ؟ مولا علی نے فرمایا پہلی بات تو یہ کنیز نہیں، شہزادی ہے۔ اب ان کے لیے آزادی ہے، اس لیے کہ یہ بیچی نہیں جاتی، آزاد ہے۔ اگر مدینے میں رہنا چاہے تو کسی سے شادی کر کے رہے، مدینے سے باہر جانا چاہے تب بھی آزادی ہے۔ اجازت مل گئی؟ کہا ٹھیک ہے ہم مدینے میں رہنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں یہاں، بتاؤ خود اپنا رشتہ خود دیکھ لو۔ حضرت شہر بانو اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد 2 قدم آگے بڑھی اور امام حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، امام حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ شہزادہ
میں یہ چاہتی ہوں میرا نکاح اس شہزادے سے ہو۔ امام علی نے فرمایا کیوں، کیا وجہ ہے؟ شہربانو نے کہا اس لیے کہ اس شہزادے کو میں پہچانتی ہوں۔ امام نے فرمایا اس شہزادے کو کیسے پہچانتی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ کیا مدینے آئے تم کبھی؟ کہا نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں مسلسل 1 مہینے سے روزانہ خواب میں دیکھ رہی ہوں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، سونے کے تخت کے اوپر ہوتے ہیں، برابر میں خاتون ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دن آئے، اس شخص نے مجھ سے کہا اے شہربانو میں یہ چاہتا ہوں تمہارا رشتہ میرے بیٹے حسین سے ہو، توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں رحمت للعالمین محمد رسول اللہ ہوں۔ کہا اچھا مگر میں نے حسین کو تو دیکھا نہیں۔ کہا نہیں، پہلے تمہیں یہ بتاؤ رشتہ منظور ہے؟ اتنے میں شہزادی بولی جناب فاطمہ کہ اے شہربانو اگر تم چاہو تو میں اپنے بیٹے حسین کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں۔ شہربانو نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، مگر مجھے دکھائیے تو صحیح وہ چہرہ کیسا ہے، وہ شہزادہ کیسا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس سے پہلے تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی تو میرے بیٹے کا نکاح تم سے ہوگا۔ شہربانو نے کلمہ پڑھ لیا، یہاں تک کہ امام حسین کی زیارت ہوئی، کئی روز تک زیارت ہوتی رہی۔ اب مدینے میں آ کے امام کو جو خواب میں اب تلک شہزادی دیکھ رہی تھی، اب اپنی آنکھوں سے دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، امام علی نے نکاح پڑھ دیا، یہاں تک کہ 38 ہجری میں مولا امام سجاد کی ولادت ہو گئی۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اب اس خاندان سے آئی اور امام کی ولادت ہو گئی۔ اب 3-4 روایتوں کو ملا کے پیش کرتا ہوں اور نتیجہ آپ کے حوالے۔ امام کے معجزات کیا ہیں؟ امام آئے، ایک روز امام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا بیٹا محمد باقر کنویں میں گر گئے۔ امام نماز میں مصروف، نماز کے بعد امام گئے اور کنویں کے قریب کھڑے ہو کر امام نے اشارہ کیا، پانی امام باقر کو اوپر لے آیا، امام نے ہاتھ پکڑ کے کنویں سے باہر نکال دیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہم لوگ اتنا چلا رہے تھے، آپ نے دھیان نہیں دیا۔ امام نے فرمایا سنو میرا دھیان ادھر تھا، توجہ، نماز میں میرا دھیان ادھر تھا، اگر میں ادھر سے دھیان ہٹا لیتا تو اللہ بھی ہماری طرف سے دھیان ہٹا لیتا۔ ارے بھائی ہماری کتنی مشکلات تو نماز سے دور ہو جاتی ہے، نہ تعویذ کی ضرورت، نہ گنڈوں کی ضرورت، نہ حرز کی ضرورت، نہ وظیفے کی ضرورت، نماز سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا دھیان سے نماز پڑھو تو اللہ بھی تمہارا دھیان رکھے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب سنیے گا، یہ آپ نے سن لیا، دوسری بہت مختصر 2 جملے کا۔ پھر امام گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، امام سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، آگ نے امام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تیسری روایت، امام کے پاس بلخ کا رہنے والا ہر سال آتا ہے زیارت کے لیے، اور جب زیارت کے لیے آتا ہے، مشہور واقعہ ہے لہذا ٹائم نہیں لے رہا ہوں، آیا 1 سال، اس کی بیوی کہنے لگی ہر سال امام کی زیارت کے لیے جاتے ہو، ارے کبھی امام نے بھی تمہیں کچھ دیا ہے؟ گھر سے کھانا بنا کے لے جاتے ہو، اچھی اچھی چیزیں پکا کے لے جاتے ہو، امام کے لیے تحفہ لے جاتے ہو، تمہارے امام نے کبھی تمہیں کچھ دیا؟ اس نے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ امام مدینے میں بیٹھ کے ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ بیوی کو اتنا یقین نہیں تھا، کہا ٹھیک ہے جاؤ،
میں تو کہہ رہی تھی بس شوہر آ گئے زیارت کے لیے، اب امام کی زیارت ہو گئی، جب زیارت ہو گئی دسترخوان بچ گیا، کھانے کا ٹائم آیا، امام نے کہا آجا تیرا میں ہاتھ دھلا دوں۔ اس نے کہا مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے گناہ میں مبتلا کروائیں گے آپ اور میرا ہاتھ؟ کہا نہیں تو میرا مہمان ہے، کہا نہیں میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تشت رکھا گیا، پانی کا لوٹا اس کے ہاتھ میں دیا، امام نے ہاتھ رکھا، کہا پانی ڈال، اس نے پانی ڈالا، امام ہاتھ دھو رہے ہیں، تشت پہ پانی گر رہا ہے، امام نے پوچھا کیا گر رہا ہے؟ کہا مولا پانی ہوگا۔ کہا غور سے دیکھ۔ اب جو غور سے دیکھا پانی نہیں تھا، سرخ یاقوت، سرخ یاقوت۔ کہا مولا پانی سے سرخ یاقوت؟ کہا پھر پانی ڈال۔ اس نے پانی ڈالا، امام نے ہاتھ دھویا، کہا اب دیکھ کیا ہے؟ کہ مولا پانی ہوگا۔ اب جو غور کیا سبز زمرد، پھر پانی ڈال، ہاتھ دھویا، اب سفید موتی۔ جب تشت بھر گیا امام نے اٹھایا، کہ دامن پھیلا، اس کے دامن میں ڈال دیا، کہ مولا اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہ جا کے اپنی بیوی کو دے دینا، تیری بیوی کہہ رہی تھی نا جا کے دے دینا۔ کہ مولا معذرت چاہتا ہوں۔ کہا نہیں دے دینا۔ گھر آیا بیوی کو دیا، کہا اچھا امام اتنے باکمال آدمی، اچھا تو اس سال جب اگلے سال جانا تو مجھے بھی لے جانا۔ کہا ٹھیک ہے چل رہا ساتھ میں۔ بیوی کو ساتھ لیا، زیارت کے لیے چلے، مہمان خانے میں ٹھہرے۔ اب صبح کو پھر اٹھے تاکہ وہاں سے امام کی زیارت کے لیے جائے۔ صبح کو بیوی کو اٹھایا، بیوی پڑی ہوئی اٹھ نہیں رہی ہے، کہا اٹھ جا۔ رخصت ہو گئی، روح نکل گئی، مر گئی بیوی۔ خیر اٹھا، امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا اکیلا کیوں آیا؟ کہا مولا بس اکیلا ہی آیا ہوں۔ کہا نہیں ساتھ میں تو تیری بیوی بھی تھی۔ کہا مولا ہاں وہ مہمان خانے میں ہے، چھپا رہا ہے۔ امام نے کہا جا کے دیکھ، وہ بیٹھی ہوئی ہے تیرے انتظار میں۔ اب یہ پریشان، اس کو بیوی کی طرح یقین اتنا کم تھوڑی تھا، اسے یقین اگر امام کہہ رہے ہیں تو ضرور ایسا ہی ہے۔ دوڑتا ہوا آیا، دیکھا بیوی بیٹھی ہے۔ بیوی نے کہا کہاں گئے تھے؟ بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ کہا چلو پہلے امام کی زیارت کرو، لیکن یہ بتاؤ تمہیں یہ زندگی ملی کیسے؟ شوہر نے جیسے پوچھا تو بیوی نے کہا ملک الموت آیا تھا، میری روح کو قبض کیا۔ اب جب پرواز کر کے لے کے جانے لگا، راستے میں ایک جوان سامنے آیا اور اس نے آ کے کہا، نقوش العصمت کے اندر موجود ہے، اس نے آ کے کہا ملک الموت کیا خیال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا روح لے کے۔ کہا نہیں ابھی اس کی زندگی اللہ نے بڑھا دی ہے، اس کی روح کو واپس کر۔ شوہر سے وہ بیوی کہہ رہی ہے، ایک جوان آیا اور ملک الموت سے روح واپس کروایا۔ کہا بہت اچھی بات ہے، چل پہلے زیارت کر لے۔ آئی امام کے پاس، جیسی دروازے سے امام کو دیکھا چیخ پڑی، خدا کی قسم یہ جوان وہی ہے۔ اچھا یہ جوان وہی ہے، اسی نے تو میری روح کو واپس کروایا۔ دیکھا یہ ہے امام۔ اب کتنی ساری روایتوں کو ملا رہا ہوں، یہ بلک کا رہنے والا مردہ عورت زندہ کر دیا۔ اب آئیے حبابہ خاتون، پہلے امام سے 8ویں امام تک زندہ رہی۔ اتنی لمبی عمر کیسے مل سکتی ہے بھائی؟ لیکن ملی، کیسے ملی؟ یہ آئی تھی سب سے پہلے امام کے پاس 16 سال کی عمر میں، اور امام نے جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ رسول کے ولی ہیں، وصی ہیں، اب آپ کے بعد جو امام آئے گا ہم کیسے پہچانے کہ وہ اصلی امام ہے یا نہیں ہے؟ کہ کوئی بات نہیں، بہت آسان ہے، یہ پتھر اٹھا۔ ایک پتھر اٹھایا، امام نے اپنے انگوٹھی کا نقش موم کی طرح اس پتھر کے اوپر رکھ دیا، اور جو نگینے کا نقش تھا نا وہ پتھر کے اوپر ثبت ہو گیا کہ یہ لے پتھر۔ اس نے پتھر لیا، کہا کیسے؟ کہ میرے بعد جو اصلی امام ہوگا اس کے پاس جانا، اگر اپنی انگوٹھی کا نقش اس پہ بٹھا سکا تو سمجھ لینا اصلی ہے، نہیں تو نقلی ہے۔ پہلے امام کے بعد دوسرا امام، تیسرا امام، یہاں تک کہ ہر امام کے پاس آتی ہے
اور ثبوت لے کے چلی جاتی ہے۔ اب آئی چوتھے امام کے پاس۔ اب چوتھے امام کی عبادت تو معلوم ہے، اسی لیے آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد کے اندر آئی، دیکھا امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک نماز ختم ہوتی ہے دوسری نماز، دوسری نماز ختم ہوتی ہے تیسری نماز، تیسری ختم ہوتی ہے چوتھی نماز۔ ہمارے آپ کی طرح تھوڑی ایک نماز ختم ہوئی، تسبیح اٹھایا، سجدہ چوما، توبہ کیا، تھوڑی سی بات چیت کی، ریسٹ لیا، پھر دوسری۔ لیکن امام ایسے نہیں، ایک نماز ختم دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ وہ تھک گئی بیٹھی ہوئی، اس لیے کہ پہلے امام سے چوتھے امام تک بوڑھی ہو گئی نا، ضعیفہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی۔ وہ بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں، یہاں تک کہ وہ سمجھ گئی کہ موقع تو نہیں ملے گا، بس جلدی سے آ کے امام کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اور جیسے امام نے سلام پھیرا، فوراً اس نے سلام کیا کہ سلام ہو آپ پر۔ امام نے کہا ہاں بتا کیا بات ہے؟ کہ اب مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں انتظار کر سکوں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ بوڑھی ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی، ضعیفہ ہو گئی۔ امام نے کہا کیا کہا تو نے؟ تو بوڑھی ہو گئی؟ نہیں، تو تو جوان ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو تو جوان ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، ارے میں تو واقعاً جوان ہو گئی، پہلے امام سے لے کر چوتھے امام تک بوڑھی۔ امام نے اس کی جوانی پلٹا دی۔ ساری روایتیں ملا رہا ہوں، بات سامنے آ گئی نا، 1 2 3 4 4 5 روایتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور ساری روایتوں کو ملا کر بس آخری نتیجہ امام کے اندر ساری صفتیں اکٹھی ہو گئی۔ اب حدیث رسول پڑھوں، رسول نے کیا فرمایا؟ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی ابراہیم فی حلمہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ رسول نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے آدم کے علم کو دیکھے، نوح کے فہم کو دیکھے، ابراہیم کے حلم کو دیکھے، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے، عیسیٰ کے زہد کو دیکھے، تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ لے، علی کا چہرہ دیکھے تو گویا کہ ساری صفتیں سمٹ کے علی میں آ گئی۔ یہ ہے علی۔ اچھا حسین کون ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ ہے نا؟ حسین کون ہے؟ آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، محمد کے وارث۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب بات ہو رہی ہے سید سجاد پہ۔ سید الساجدین کون ہے؟ دیکھ لو سید الساجدین کون ہے۔ گھر میں ہے، آگ لگ گئی، آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ ارے آگ سے بچ جانا یہ کس کا معجزہ ہے؟ ابراہیم نبی کا معجزہ۔ توجہ کیجئے گا، نمرود نے آگ جلائی، ابراہیم کو ڈالا، آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، تو آگ سے بچنا ابراہیم کا معجزہ تو سید سجاد میں آ گیا۔ اچھا پانی میں بچے کو نہیں ڈبایا، اشارہ کیا، پانی نے نکال دیا، پانی میں نہ ڈوبنا کس کا معجزہ ہے؟ موسیٰ نبی کا معجزہ۔ فرعون کے آگے آگے موسیٰ ڈوبے نہیں تو موسیٰ کا معجزہ سید سجاد میں آ گیا۔ اچھا مردے کو زندہ کر دینا کس کا معجزہ ہے؟ عیسیٰ نبی کا معجزہ سید سجاد میں آ گیا۔ اچھا جوانی کو پلٹا دینا یہ یوسف نبی کا معجزہ ہے۔ زلیخا کی جوانی پلٹا دی تو مجھے کہنے دو آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کے معجزے سمٹ کے زین العابدین میں آ گئے۔
صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، محمد وآل۔ ہو گئی زحمت آپ کی تمام۔ تو جب اتنے سارے معجزوں کا مالک ہے سید سجاد، تو کیوں نہ آئیے اس سید الساجدین کے ہی واسطے سے ہم سب دعا کریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا متعال بحق چاردہ معصومین علیہ السلام، بحق ائمۃ اطہار علیہ السلام، پروردگار عالم تجھے تیرے کرم، تیری مہربانی، تیری عفو درگزر اور تیرے فضل و کرم کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، حبیب پاک کا واسطہ، اے معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم سب، ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، اگر اس عبادت میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی بھی نقص رہ گیا معبود، ان سب کو محو کر کے، تمام تر چیزوں کو پر کر کے ہمارے نام اعمال میں ثبت فرما۔ ابھی ایام فاطمہ میں عزاداری بی بی سیدہ اور اس کے بعد یہ محفل مسرت انہی کے پوتا سید ساجدین کا منایا ہے، معبود ان سب کے واسطے سے ہماری حاجتوں کو پوری فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا ہے اگر کوئی مقروض ہے ہمارے درمیان، ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار ہم سب چھوٹے سے لے کر بڑے تک کچھ نہ کچھ اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے روزگار کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمارے کاروبار میں اس امام کے واسطے سے برکت عنایت فرما، اس امام کے واسطے سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت اور بھائی چارگی قرار دے، آپس کے میل محبت میں اضافہ فرما، ہمارے ماں بہنوں کی رداؤں کو سلامت رکھنا۔ پروردگار یہ بیمار کربلا ہے، ان کے واسطے سے اگر ہمارے درمیان کوئی بیمار ہے ان کو شفا یاب فرما، شفا یاب فرما۔ تیری بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے وقت کے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار حقیقی معنی میں ہم امام کے غلام ہو سکے وہ توفیق عنایت فرما۔ آخر میں اب حضرات کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ ابھی انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن مہدی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ایام فاطمہ میں جتنی مجالس ہوئی ہیں اور آج کی یہ محفل، ان کے درمیان سے 5 سوالات کو انہوں نے تشکیل دی ہے، معین کیا ہے، انہیں سوالات کو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ان کے جوابات آپ حضرات دیں گے تو ان کے لیے امام ضامن انعام کے طور پہ ہے، جو کہ روحانی انعام ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوئیے اور اس عبادت میں بھی شریک کیجیے۔ قبلہ کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔